میں ایک فیصلہ لکھ رہا تھا، یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں، ان سب کا آئیڈیلزم ہے، تو بدقسمتی سے ملٹری بیوروکریسی نے مل کے اسمبلی کو ڈیزالو کیا کہ بغیر خوف کے، بغیر کسی فیور کے امپارشلی فیصلے کرنے ہیں قانون کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوتھ کا حصہ ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ وہ ایک بہت بڑے اصول کے لیے کھڑے تھے، وہ ایک بہت بڑے، ان کی قربانیاں جو تھیں وہ اس کانسٹیٹیوشنل گورننس کے لیے تھی۔ وہ آئین کی بالادستی چاہتے تھے، وہ جمہوری اقدار کی بالادستی چاہتے تھے، وہ ججوں کی صرف ریسٹوریشن نہیں چاہتے تھے، وہ اس کا اتفاقاً ایک حصہ تھا۔ اور اس ٹائم پہ جو نوجوانوں کا جذبہ دیکھا، میں اپنے بارے میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں، میں نے اس دن تہیہ کیا ان 90 لوگوں شہداء جن میں وکلا بھی شامل تھے، اور وہ نوجوان جنہوں نے قربانیاں دی، سیلف لیس، وہ ان سنگ ہیروز ہیں، ان کے نام کوئی نہیں جانتا، اور کامیابی ان کی کامیابی تھی۔ وہی نوجوان اس موومنٹ کا لیڈرشپ تھے، لیکن ان کو دھوکہ ہم نہیں دے سکتے، ہم آج بھی نہیں دھوکہ دے سکتے۔ ہم میں سے جو بھی اس مقصد سے ہٹا جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اس تحریک سے غداری، خواہ وہ جج تھا، وکیل تھا، یا کوئی سیاستدان تھا۔ ہم لوگ، ہماری نسلیں اپنا وقت گزار چکی، ہم اس ملک کا جو کچھ کر سکتے تھے، جو تباہی کر سکتے تھے، وہ ہم نے کیا، اور ہمیں تسلیم کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو کچھ کیا ہمارے ہاتھوں ہوا ہے، ہم کسی پہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہ 77 سال سے ہوتا رہا ہے اس ملک میں۔ 77 سال سے ہوا کیا ہے؟ فیصل صدیقی صاحب نے کہا، انہوں نے ایلیٹسٹ بات کی۔ میں نے کئی ایک فیصلوں میں ہائی کورٹ میں لکھنا پڑا کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ اور وہ ایلیٹ کیپچر 77 سال سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں، بحیثیت جج میں نے جو اوتھ اٹھایا ہے اس کے الفاظ اگر ہم ہر صبح پڑھیں، یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کا نام لے کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک اوتھ اٹھایا ہے کہ بغیر خوف کے، بغیر کسی فیور کے امپارشلی فیصلے کرنے ہیں قانون کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوتھ کا حصہ ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ جو بھی جس عہدے پہ بیٹھا ہے، بالخصوص بحیثیت جج اگر میں بیٹھا ہوں، میں اس اوتھ کا پابند ہوں، میں لوگوں کو جواب دہ ہوں، میں باروں کو جواب دہ ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں انسان ہوتے ہوئے چونکہ میں نے اللہ کا نام لے کے اوتھ لیا، میں اللہ کو جواب دہ ہوں۔ کس طرح ہم اپنے اوتھ سے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر ملک میں آج کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر رہا بطور جج، آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ برطانیہ میں صدیوں سے کوئی لکھا ہوا آئین نہیں ہے، لیکن وہ معاشرہ رول آف لا کے لیے مشہور ہے۔ ہمارے ہاں ہوا کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمیں تاریخ بھی ڈسٹارٹڈ پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، ہمیں کوئی سچ بھی نہیں بتاتا۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہماری نسل نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے، ہم اس سے زیادہ اب یہی کر سکتے ہیں کہ چونکہ بیٹن آپ کے ہاتھ میں دینا ہے، آپ کی نئی نسل کو دینا ہے، کم از کم آپ کو سچ تو بتا سکے۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے، سچ بولنا ختم ہو جائے، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے۔ پاکستان بنا تو پاکستان کے دو حصے تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں یہ باتیں۔ پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بنتے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس وقت سب سے اہم شخص ایئر مارشل اصغر خان تھے، جو اس وقت ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کی کتاب ضرور پڑھیے گا، اور اس کا عنوان سب سے اہم ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج 77 سال بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان پاکستان کے دو حصوں کے لیے ایک آئین بننا تھا، جس کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی، اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کسی مینج ریگڈ الیکشن سے نہیں ہوئی تھی، وہ ایک حقیقی صاف اور شفاف الیکشن سے بنی تھی۔ اور یقیناً ایک بہت مشکل کام، اور یہ سیاسی لوگوں ہی کا کام کہ وہ اس ملک کے لیے آئین بنائے۔ جب وہ متفق ہو گئے، انہوں نے آئین کا ڈرافٹ بنا لیا، اس کو وہ اناؤنس ہونے کا ٹائم آ گیا،
تو بدقسمتی سے سول اور ملٹری بیوروکریسی نے مل کے اس آئین ساز اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ پاکستان ٹوٹنے کا بنیاد وہاں سے رکھی. ایسٹ پاکستان کے لوگ ہم سے الگ نہیں ہونا چاہتے. ایئر مارشل اصغر خان اپنی کتاب میں کہتے ہیں جو اس وقت ان حکمرانوں میں سے تھے کہ 1962 میں سے پہلے ان حکمرانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہم پہ بوجھ ہے. اور پھر جسٹس منیر کی کتاب پڑھی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے صدر ایوب خان نے یہ ٹاسک سونپا 1962 میں کہ ان کو جا کے کہو، ان کو سمجھاؤ کہ اگر وہ الگ ہونا چاہتے. یہ وہ اپنی کتاب میں فرام جنا ٹو ضیاء لکھتے ہیں. اور بدقسمتی سے اس بار کا ایک اور اعزاز بھی ہے کہ یہ بار امریت کے خلاف فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کھڑی تھی. اس کے بعد میں اس پہ نہیں آنا چاہتا ہوں کہ 200 کیس میں کیا ہوا، لیکن بحیثیت جج سپریم کورٹ کے مجھے ایک چیز کی سمجھ قطعاً نہیں آتی. آج بھی اگر آپ گوگل کریں تو جنرل ضیاء الحق وردی میں بیٹھ کے بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہیں. انہوں نے انٹرویو والے نے پوچھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کا اپیل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، تو ججوں پہ تو بڑا پریشر ہوگا. ضیاء الحق نے کہا نہیں، یہاں عدلیہ آزاد ہے، ہمارے ہاں کوئی جج پہ پریشر نہیں ہوگا، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. یہ ہماری سوسائٹی کی کانٹرڈکشن ہے. اسی بینچ میں سے ججوں نے اٹھ کے کہا کہ ہم نے پریشر کی وجہ سے ایک انسان کو سولی پہ چڑھا دیا. لیکن 40 سال بعد سپریم کورٹ نے تسلیم تو کر لیا، سزا کسی کو نہیں ملی. اور وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید نہیں تھا، اس وقت عوام اس کے ساتھ تھی. ساری لڑائی جو ہے اس عوام کی اور اس اشرافیہ کی تھی، لیکن اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کھڑا تھا، اس نے اپنی جان دے دی. اور استعمال کون ہوا؟ استعمال جج ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا، خوشی سے استعمال ہونے دیا. لیکن اس میں بھی 3 جج تھے. دوبارہ اس بار کا یہ پرائیڈ ہے کہ ان میں سے 2 جو ہے اس بار سے تعلق رکھتے تھے، جسٹس حلیم اور جسٹس دوراب پٹیل. دوسرے جسٹس صفدر شاہ. ادھر آزاد جج ضرور رہے ہیں، لیکن عدلیہ نے کبھی بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا.